بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 اگست بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ صدر پاکستان نے وہ کر دکھایا جس کا انتظار تھا اور جو ہم انتظار کر رہے تھے، بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ صدر پاکستان نے انتخابات کی تاریخ سے متعلق بڑا فیصلہ اور بڑا مراسلہ اور حکم نامہ جاری کر دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا ایک پلان کیا گیا تھا، جو منصوبہ کیا گیا تھا، اس سارے کے سارے منصوبے پر پانی پھر گیا ہے۔ صدر پاکستان کے آج کے اقدام، پہلے 2 دن پہلے صدر پاکستان نے جو سٹینڈ لیا اور جو آج ان کی جانب سے الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا انتخابات کی تاریخ سے متعلق، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو بطور پارٹی ہیڈ دعوت دے دی ہے ایک اہم مشاورت کے لیے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ پی ڈی ایم کے جو سابق پی ڈی ایم تھی، اب پتہ نہیں پی ڈی ایم موجود ہے یا نہیں ہے، اس میں جو پی ڈی ایم کے ترجمان تھے حافظ حمداللہ، ان کو بھی اب پریشانی لاحق ہو گئی ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کے سارے لوگوں کو بھی ہٹا دیا گیا، اور آصف زرداری کے جہاں ذکا اشرف جیسے بندے کو ہٹا دیا گیا تو باقی تو کسی کی کوئی مجال ہی نہیں ہے، تو صرف شہباز شریف کے لوگوں کو رکھا گیا ہے۔ شہباز شریف کے لوگ ان کے اپنے ہیں، تو اس وجہ سے اب نثار کھوڑو پیپلز پارٹی کی جانب سے اور حافظ حمداللہ پی ڈی ایم کی جانب سے رونا دھونا شروع کر دیا انتخابات سے متعلق، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے ایک اہم تقریر فرمائی ہے، چونکہ وہ ہمارے آنے والے چیف جسٹس ہیں، نامزد چیف جسٹس ہیں، تو ان کی جانب سے جب گفتگو کی جاتی ہے تو وہ ان کا اگلا جو لائحہ عمل ہے بطور چیف جسٹس وہ ہمارے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ججز کا کام صحافیوں سے مختلف نہیں ہے، صحافیوں اور ججز سمیت ہر انسان کے لیے یہی پیغام ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا آئین کے مطابق معلومات تک رسائی ہر شہری کا بنیادی حق ہے، ذمہ دارانہ صحافت وقت کی اہم ضرورت ہے، میڈیا کا بنیادی کام درست معلومات لوگوں تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحافی اس لیے معلومات اکٹھی کرتے ہیں تاکہ آگے لوگوں تک پہنچا سکیں، اس میں کچھ اچھی باتیں سامنے آتی ہیں اور کچھ بری باتیں سامنے آنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے یہ باتیں رک جاتی ہیں، اچھی باتیں سامنے آتی ہیں تو دوسروں کو اچھائی کی جانب بڑھنے کے لیے راغب کرتی ہیں۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا کہنا تھا کہ ججز کا کام صحافیوں سے مختلف نہیں ہے، ہم دونوں سچ کی تلاش میں نکلتے ہیں، جج آئین اور قانون کے دائرے کے تحت چلتا ہے، انصاف کے حوالے سے لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہے، لیکن سچ ہی رہتا ہے، رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، سچ سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے کہا کہ صرف کیمرہ اٹھا لینے سے یا ٹی وی پر آ جانے سے کوئی صحافی نہیں بن جاتا، صحافی وہ ہوتا ہے جو تحقیق کرتا ہے۔ قرآن مجید اور اس سے پہلے کی مقدس کتابوں میں بھی سچ کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بزدل یا کنجوس تو ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نے آ کر حضرت محمد سے سوال کیا کہ میں شراب پیتا ہوں، زنا کرتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں، آپ کی خاطر ایک چیز چھوڑ سکتا ہوں؟ جواب ملا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ یہ کہنا تھا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا۔ ان کا کہنا تھا کہ صحافیوں اور ججز سمیت ہر انسان کے لیے یہی پیغام ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ہر موقع پر صرف سچ بولیں۔ سپریم کورٹ کے جج نے مزید کہا کہ جھوٹ بولنا بڑا مشکل کام ہے، اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے کس سے کیا بولا تھا۔ سچ بولنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کیونکہ سچ بول کر یاد نہیں رکھنا پڑتا۔ یہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی جانب سے آج لیکچر دیا گیا ہے، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بطور جج چونکہ وہ 4 مہینوں سے کیسز کو نہیں سن رہے، چیمبر ورک کر رہے ہیں، لیکن وہ بطور بینچ نہ وہ چھٹیوں پہ گئے ہیں نہ وہ بینچ میں بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی سائلین ہیں جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی اگر وہ چیمبر میں بیٹھیں تو ان کے کیسز پر سماعت ہو سکتی ہے، لیکن قاضی صاحب وہاں نہیں بیٹھتے۔ باقی کبھی وہ جڑاوالا کی سڑکوں پر سپریم کورٹ لگاتے ہیں اور کبھی وہ خطابات بھی فرماتے ہیں۔ پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ کا کہنا ہے کہ فروری میں انتخابات نہ ہوئے تو پھر خاموش امریت ہوگی، اور ایسے عمل پر سیاسی جماعتیں انتخابات کے لیے تحریک چلانے پر مجبور ہوں گی۔ جس دن 90 دن کے اندر پنجاب میں انتخابات نہیں ہوئے تھے، امریت آ گئی تھی، کیونکہ جو نگران حکومت ہے وہ آئین اور جمہوریت میں تو نگران حکومت 90 دن سے زائد نہیں چل سکتی۔ جس دن خیبر پختونخوا میں نہیں ہوا تھا، انتخابات 90 دن میں نہیں ہوئے تو وہاں امریت آ گئی تھی۔ جس دن پاکستان میں جو اکتوبر کے آخر تک جو 90 دن مکمل ہوتے ہیں، اگر نومبر میں ہو جائے
تو نومبر تک اگر انتخابات نہیں ہوتے تو اس کے بعد یہی کہا جائے گا کہ آمریت آ گئی ہے۔ یہ کوئی حافظ حمداللہ کا بنایا آئین نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ فروری تک اگر انتخابات نہ ہوئے تو یہی سمجھا جائے گا کہ خاموش آمریت آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے عمل پر سیاسی جماعت انتخابات کے لیے تحریک چلانے پر مجبور ہوں گی۔ مجھے نظر آ رہا ہے اور محسوس کر رہا ہوں کہ یہ مجبوری سیاستدانوں پر آئے گی اور اس تحریک کے لیے تمام جماعتوں کی وحدت کا نقطہ مولانا ہوں گے۔ پی ڈی ایم کے ترجمان نے کہا کہ یہ سارے سیاستدان کہیں گے الیکشن الیکشن الیکشن، اور ایک دن آئے گا جو نعرہ عمران خان کا تھا وہی مسلم لیگ نون رو رو کے لگا رہی ہوگی۔ مستقبل میں بننے والی حکومت سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں جو بھی حکومت بنے گی فضل الرحمان اور جے یو آئی کے بغیر نہیں بن سکتی، اور اگر جے یو آئی کے بغیر حکومت بنی یا بنائی گئی تو وہ چل نہیں سکے گی۔ نگران کابینہ کے قیام کے حوالے سے حافظ حمداللہ کا کہنا تھا کہ وفاق اور صوبوں میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح نگران کابینہ بنائی جا رہی ہے۔ اگر سالے بھتیجے بھائی اور رشتہ دار وزیر بنانے ہیں تو پھر یہ کمپنی نہیں چلے گی، اور یہی کام خود فضل الرحمان نے خیبر پختونخوا میں کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ بھائی رشتہ دار سالے بھتیجے وزیر بنے تو یہ کمپنی نہیں چلے گی، یہ تو نگران حکومت نہیں بلکہ گھریلو سیاست ہے۔ اس ماحول میں صاف شفاف انتخابات ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ پیغام آیا اور یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے پی ڈی ایم کے ترجمان کی جانب سے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بہت روئیں گے، یہ بہت پچھتائیں گے اور یہ کہیں گے کہ عمران خان واز رائٹ جو ان کے ساتھ ابھی ہونا ہے۔ نثار کھوڑو کی جانب سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف کو ہٹانے کی سمری بھیجی گئی ہے یہ زیادتی ہے۔ 19 جون سے ذکا اشرف پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ چکے ہیں۔ جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ چکے ہیں تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی بنیادوں پر یہ عہدہ ہے؟ بہرحال، اور ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر 90 دن میں انتخابات نہیں ہوتے، اس کے اوپر رضا ربانی بھی لکھ چکے ہیں، فرحت اللہ بابر بھی بات کر چکے ہیں، اگر کوئی خاموش ہے تو وہ بلاول خاموش ہے جنہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اگر کوئی خاموش ہے تو آصف زرداری خاموش ہے۔ اب 90 دن کے انتخابات کے حوالے سے یا یہ جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے حوالے سے جتنے معاملات بنے تو اس پر آپ نے دیکھا مریم نواز نے بھی کوئی رسپانس نہ دیا، نواز شریف نے بھی نہ دیا، اور آصف زرداری بلاول زرداری نے بھی نہ دیا۔ آج جب عمران خان کو ریلیف ملا سپریم کورٹ سے بڑے عرصے بعد، آج بولی ہیں مریم نواز، اور ان کو کہیں سے آج خیال آ گیا، انہوں نے ٹویٹ کیا اور آج وہ بولی ہیں کہ جی اگر ان کی وکالت عمر عطا بندیال صاحب ان کی وکالت بھی کریں تو اس سے عمران خان اچھا نہیں ہو جائے گا، اور عمر عطا بندیال اور مظاہر نقوی کے خلاف ایک دفعہ پھر طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پر شروع کر دیا گیا ہے، چونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو ریلیف کیوں دیا گیا ہے۔ وہیں پہ اب نثار کھوڑو نے، میں نے آپ کو کہا کہ پیپلز پارٹی کی جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے وہ 90 دن کے انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ جو پی ڈی ایم کے ترجمان ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے اور درخواست بھی دائر ہو چکی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر جو نمبر بھی لگ چکا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کی جانب سے مسٹر عمران احمد خان نیازی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، ان کو ایک خط لکھا گیا ہے اور اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ میٹنگ ریگارڈنگ الیکشن روڈ میپ، کہ آپ سے ایک ملاقات اور میٹنگ کرنا چاہتے ہیں الیکشن روڈ میپ کے حوالے سے۔ یہ آج 23 اگست کا لیٹر ہے اور اس میں یہ بھیجا گیا ہے جی کہ ہم نے چونکہ انتخابات کروانے ہیں اور انتخابات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں، ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیچوئنسیز ہے، اپڈیشن آف الیکشن رولز ہیں، کنڈکٹ آف جنرل الیکشن ہے، شیڈول آف الیکشن ہے اور ادر ریلیٹڈ میٹرز ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ 24 اگست کو دن 2 بجے آپ تشریف لائیں اور آپ سے علیحدہ ملاقات۔ اب عمران خان کو 24 اگست کے لیے بلایا گیا ہے، شہباز شریف کو 25 اگست کے لیے بلایا گیا اور 26 اگست کے لیے آصف زرداری کو، صرف 3-4 بڑی جماعتوں کو ہی بلایا گیا ہے، اور عمران خان کو یہ خط لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ مہربانی کر کے آپ تشریف لائیں۔ لیکن خط جو آج صدر پاکستان نے جاری کیا ہے، اناؤنسمنٹ آف ڈیٹ فار ہولڈنگ آف جنرل الیکشنز ٹو دا نیشنل اسمبلی، یہ سبجیکٹ ہے ڈاکٹر عارف علوی کے اپنے دستخطوں سے ہے۔ سکندر سلطان راجہ کو یہ خط لکھا گیا، مائی ڈیئر چیف الیکشن کمشنر، السلام علیکم، ویئر ایز دی نیشنل اسمبلی واز ڈیزالوڈ آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر بائی دی پریزیڈنٹ آن 9/8/2023، 9 اگست کو ڈیزالو ہوئی، اینڈ ویئر ایز بائی ورچو آف آرٹیکل 48 sub article 5 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the President is obliged to appoint a date not later than
90 days from date of dissolution of the holding of dissolution for the holding of general election کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 صدر پاکستان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ جس دن اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے اس سے 90 دن کے اندر اندر کی کوئی تاریخ دے انتخابات کے لیے. of general election of National Assembly, clause 5 of the article 48 for ready reference is as follows. اور ساتھ وہ جو آرٹیکل 48 کا سب آرٹیکل 5 ہے اس کو بھی لکھا. سب آرٹیکل 5 کہتا ہے where the president dissolves the National Assembly notwithstanding anything contained a clause 1 he shall appoint a date not later than 90 days from the date of the dissolution for the holding of a general election to the assembly. اگر صدر پاکستان اسمبلی ڈیزالو کریں گے، اب یہ ان کو پتہ تھا کہ اگر اسمبلی مقررہ مدت میں ختم ہوتی تو اس کے بعد انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی تھی اور الیکشن کمیشن کے پاس اختیار آ جاتا. اب انہوں نے صرف کہا کہ 90 دن لے لیں، 60 دن کی بجائے انہوں نے اسمبلیاں 2 3 دن پہلے ڈیزالو کر دی. اب چونکہ وہ سمری صدر کے پاس آئی اور صدر نے ڈیزالو کر دی تو اب اختیار صدر کے پاس آ گیا تاریخ اناؤنس کرنے کا. تو آئین پاکستان کا سب آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ ویئر دا پریزیڈنٹ ڈیزالو دی نیشنل اسمبلی ہی شیل اپوائنٹ، شیل کا ورڈ ہے، کوئی اور اتھارٹی ہے ہی نہیں، کوئی اور آئین کہہ رہا ہے. ہی شیل اپوائنٹ اے ڈیٹ ناٹ لیٹر دین 90 days فرام دی ڈیٹ آف دی ریزولوشن فار دی ہولڈنگ آف اے جنرل الیکشن ٹو دا اسمبلی اینڈ appoint a caretaker cabinet in accordance with the provisions of article 2 to 4 or as the case may be article 2 to 4a. Foregoing in view, the chief election commissioner is invited for a meeting with the president RF Alvi today or tomorrow to fix an appropriate date. تو صدر پاکستان نے کہا کہ سکندر سلطان راجہ صاحب آپ چیف الیکشن کمشنر ہیں، آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ آج یا کل تشریف لے آئیں میٹنگ کے لیے ایوان صدر میں تاکہ ہم فکس کر دیں تاریخ الیکشن کی، انتخابات کی. اب اگر تو آئیں گے، پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے جس کو سپریم کورٹ نے صدر کی جانب سے دی گئی تاریخ کو درست قرار دیا تھا، اس میں بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ صدر پاکستان الیکشن کمیشن کی مشاورت سے تاریخ اناؤنس کریں. الیکشن کمیشن نہیں آیا تھا صدر پاکستان کے پاس. اب صدر پاکستان نے دوبارہ ان کو بلایا ہے کہ آپ تشریف لے آئیں اور آج یا کل، اور اگر آپ نہیں آئیں گے تو الٹیمیٹ کیا ہوگا کہ صدر پاکستان تاریخ اناؤنس کر دیں گے. ان کا جو سارا منصوبہ تھا، انہوں نے جو ڈی لیمیٹیشن کی تھی، دسمبر تک انہوں نے حلقہ بندیاں، اس کے بعد انتخابات ہونے تھے اور کہا یہ جا رہا تھا، پی ڈی ایم خود کہہ رہی ہے فروری تک انتخابات، فروری تک کا تو یہ خود بندوبست کر کے گئے تھے. تو اب اگر 90 دن میں ان کو نومبر کے فرسٹ ویک میں یا اکتوبر کے آخری ہفتے میں الیکشن کی تاریخ آگے، ان کے پلے کیا بچے گا؟ صدر پاکستان نے اپنا آئینی اختیار استعمال کر دیا ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.